جلاد ادھر ایک تلوار لگاتا ہے گردن پہ پیچھے، جیسے ہی تلوار لگتی ہے آپ کی جتنے بھی کنیکشن ہے نا دماغ اور باڈی کا فوراً ختم. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قاتل کو فلا یسرف فی القتل، ہم نے اجازت دے دی ہے تو قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو. نمبر ایک، حد سے تجاوز کیا ہے، جس نے قتل کیا اس کے علاوہ کسی اور کو مارنے کی کوشش نہ کرو. پھر اس کا چاچا آ گیا تو اس کا ماموں آ گیا تو اس کا خالو آ گیا، اس کو اڑا دیا. نہ نہ نہ. نمبر دو، قتل کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، اس کو تڑپا تڑپا کے مت مارو. تبھی حدیث میں آتا ہے لا قواد الا بالسیف، قصاص لیا جائے گا تلوار سے، اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. سعودی عرب میں گردنیں اڑائی جاتی ہیں نا، دیکھی ہوں گی آپ نے، اب تو وہاں بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں؟ جلاد ادھر ایک تلوار لگاتا ہے گردن پہ پیچھے، جیسے ہی تلوار لگتی ہے آپ کی جتنے بھی کنیکشن ہے نا دماغ اور باڈی کا فوراً ختم، تکلیف کا احساس ختم. ادھر قاتل کی گردن الگ ہوئی، قاتل تڑپتا ہوا نظر آتا ہے مگر اسے تکلیف بولو نہیں ہوتی، کیونکہ دماغ اور باڈی کا کنیکشن کیا ہو گیا؟ ختم. تو وہ تکلیف کیسے محسوس کرے گا؟ لیکن دہشت بہت ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح اس کی گردن الگ ہو کے گرتی ہے اور جس طرح اس کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے، اس سے لوگوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بھی انجام ہوگا. کتنا پیارا حکم ہے کہ جو قتل کا مقصد تھا لوگوں کو بچانا آئندہ جرم سے، وہ مقصد پورا پورا حاصل ہو رہا ہے اور قاتل کو تکلیف کم سے کم دی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن جو اسلام مخالف قوت ہے ان کا قانون کیا ہے؟ بند کمرے میں لٹکاؤ. بند کمرے میں کسی کو عبرت ہوگی؟ ہے بھائی؟ ایک صاحب سعودی عرب سے آئے، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سعودی عرب میں جب قصاص دیکھا نا، گردن اڑائی، تو میں 2 گھنٹے کانپتا رہا ہوں کھڑے ہوئے. بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ خود کسی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حالانکہ بلوچ تھے، وہ ہمارے دوست تھے اور بڑے مضبوط بلوچ تھے. بلوچ تو ویسے ہی مضبوط عام طور پر ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں. ان کو وہ کہہ رہے پھر بھی مجھے، میں کیا کر رہا ہوں، ایسے کانپ رہا ہوں. تو بتاؤ یہ دہشت کے بعد کوئی ہمت کرے گا؟ لیکن جس کو قتل کیا ہے قصاصاً، اس کو تکلیف بولو کم سے کم. لیکن جو اسلام مخالف قانون ہے وہ ہے پھانسی. بند کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ پھانسی لٹکا دیتے ہیں. اس میں قتل ہونے والے کو تکلیف اور اذیت بے انتہا ہے. گلا گھونٹ کے مارو کسی کو، آپ اپنا گلا گھونٹیں تھوڑی دیر کے لیے، اندازہ ہو جائے گا اس میں کس قدر اذیت ہوتی ہے. لیکن عبرت کا پہلو اس میں کیا ہے؟ زیرو، کیونکہ بند کمرے میں چھپا کے ہوتی ہے. ایک نقصان تو یہ. دوسرا نقصان، جب کھلے عام قصاص لیا جاتا ہے جو اسلام کا حکم ہے، اس میں معافی کا آپشن بہت زیادہ ہے. جو قاتل مقتول ہے نا، اس کے وارثوں کو پبلک کہے گی کہ یار اس کو کیا کرو، چھوڑ دو، ہمیں ترس آ رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے چوک پہ بٹھائے ہوئے اس کو گردن اڑانے کے لیے، چھوڑو یار دیت لے کے کیا کرو، بولو نا معاف. اس وقت زیادہ ترس آتا ہے لوگوں کو، اس بات کا امکان ہے کہ قاتل معاف کر دے. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جب چوک پہ لایا گیا اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، لوگوں نے آ کے درخواستیں کی چھوڑ دو، تو مقتول کے وارثوں نے کیا کہا؟ معاف کیا. بہت ہیں. بند کمرے میں پھانسی میں یہ حکمت، یار نہیں بول رہے رفیع بھائی، پولیس لے کر آؤ. میں قصاص کی بات کر رہا تھا، یہ بات درمیان میں آ گئی، محرم پہ آؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حکمتیں ہیں نا اسلام کی. کوئی دین اسلام جیسا ہے نہیں، ہو نہیں سکتا. تو اس میں معافی کا بھی چانس زیادہ ہے کہ قاتل کو معاف کرنے کا آپشن اس میں زیادہ ہے. جب کھلے عام ہوگا تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، چل بھائی چھوڑ دیا میں نے. لوگ بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں. تکلیف کم سے کم ہے جس سے قصاص لیا جا رہا ہے. اچھا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں لا بنتے ہیں، قانون بنتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین بحث کرتے ہیں کہ یار اگر ہم قاتل کو قتل کر دیں گے، پھانسی دے دیں گے، تو ایک بندہ تو مرا ہی ہے انسان، اس کے بدلے میں ایک اور کو ہم نے مار دیا، تو یہ کون سا کمال کر لیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی قتل کو روکنے کے لیے ایک اور بندے کو قتل کر دینا، یہ کون سا کمال ہے؟ دنیا میں جو لوگ بھی پھانسی کی سزا کے خلاف ہے نا،
جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جرم کو روکنے کے لیے بندہ قتل ہونے سے بچاؤ، قتل ہونے سے بچا کے جرم سے روکو اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی زید نے بکر کو قتل کیا، اب دنیا کے ماہرین کہتے ہیں بکر ایک انسان ہے نا، دنیا سے چلا گیا، مزید دنیا سے انسان نہ جائیں اس کے لیے انسان ہی کو ختم کر دینا، یہ کون سی لاجک ہے؟ تو زید کو ہم قتل نہیں کریں گے، پنشمنٹ ہوگی، سزا ہوگی تاکہ وہ قتل سے بچ جائے، ورنہ بندہ مارنے کے لیے بندہ ہی مار دینا، یہ ایسے جیسے غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کو ختم کر دینا. بھئی غربت ختم کرنے کے ایک طریقے سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے بم سے اڑا دو، غربت کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار انسانیت کو قتل سے روکنے کے لیے ایک انسان ہی کو قتل کر دینا، کیونکہ زید نے بکر کو مارا، غلط کیا، تو زید بھی تو بکر جیسا ہے نا، جتنا قیمتی بکر کا خون اتنا ہی قیمتی زید کا خون، تو اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ انسانوں کی لاجک ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن نے اس لاجک کا جواب دیا ہے. یہ پہلے بھی لوگ تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، وہ لوگ جن کی عقل صحیح کام کرتی ہے، سنو، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دو، تو اس قتل میں انسانیت کا قتل نہیں ہے، انسانیت کی بقا ہے. ایک مارو گے کروڑوں بچیں گے، اور اگر ان کو جیل میں ڈال ڈال کے چھوڑتے رہو گے نا تو قتل دنیا میں ختم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور یہ جو تمہاری لاجک ہے کہ بکر کا خون جتنا قیمتی تھا زید بھی اتنا ہی قیمتی ہے، اس لاجک کا جواب یہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. زید کا خون قیمتی ہے مگر اتنا نہیں جتنا معصوم لوگوں کا خون قیمتی ہے. ان معصوموں کے خون کی زیادہ قیمت ہے، قاتل کے خون کی اللہ کی نظر میں قیمت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس بے قیمت خون کو بہانے سے قیمتی خونوں کی حفاظت ہو جائے گی.